آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جیسے آپ نے بہت دفعہ کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. تو اگر ہم ایسا کریں تو پھر دعا کا مقام کہاں آتا ہے، اور دعا پھر اس کی کیا افادیت کیا ہے؟ پھر کس وقت ہم دعا کریں؟ اگر ہم ہر حال میں اپنے آپ کو اس کی رضا سمجھ کے راضی کر لیں تو پھر دعا کا کیا رہ جائے گا؟ یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے راضی رکھ اپنی رضا پر. یہ دعا سے حاصل ہوگا. جب انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجہ میں دونوں ممکنات ہوں تو دعا کرو کہ نتیجہ بہتر ہو. اچھا، دوست کے لیے جب انسان کچھ ڈیووشن کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور دوست جو ہے یہ بدگمانی بھی آ سکتی ہے، دعا کرو کہ دوست میں بدگمانی نہ ہے. عزیز رشتہ دار جو ہیں یہ غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دعا کرو کہ یہ غیر نہ ہو. حاصل اچھا تھا تو آرزو اور بھی اچھی تھی، بس پریشان ہو گیا بیچارے. یہ حاصل تو اچھا تھا. دیکھو ایک شخص کوئی مثال نہیں بنتی کہ جس کے ساتھ ہماری دوستی ہے اس پر ہمارا گلہ ہے. دوستی پر کیا ہے؟ گلہ. ہم گھر میں جس بھی جگہ رہتے ہیں ہمارا گلہ ہے کہ کیا زندگی ہے، یہ کیا تم نے زندگی میں. دوستوں پر قریبی پر گلہ ہے. اور اگر وہ قریبی لوگ کہیں اور قریب ہو جائیں تو پھر بھی گلہ ہے. تو بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ گئے تھا، جس شخص کو ہم قریب ہیں اس پر گلہ ہے کہ وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ شخص کسی اور کے قریب ہو جائے اور کوئی قریب ہو جائے اس کے، پھر گلہ زبردست ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی ہے. اور خود قبول نہیں کرتے اور کسی اور کے لیے قابل قبول نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ ظلم ہے. اس لیے جو شخص قبول نہیں کرتا اپنوں کو، ان کے اپنے غیروں کو قبول کریں گے. اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب تم اس بات میں تیار نہیں ہو سکتے پھر آپ لوگوں کو اپنے رکھو. آپ تو کیا رکھو؟ اپنے رکھو، کیونکہ زنجیر توڑو گے تو پھر یہ اڑ جائیں گے پرندے. جب اڑ جائیں گے پھر تم سے برداشت نہیں ہوگی، پھر تم فائنل گلا کرو گے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. جن کو تم نے بیٹھنے نہیں دیا وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے بیٹھتے وقت خیال رکھو کہ چیزوں کو اچھی طرح سے بٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ چیزیں اڑ جائیں. خیال کی بات کر رہا ہوں، خوشیوں کی بات کر رہا ہوں. جس خوشی کی قدر نہ کی جائے وہ خوشی اڑ جاتی ہے. جس رنگ کی قدر نہ کی جائے کہتے رنگ اڑ جاتا ہے. تو چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھا کرو. ان کی افادیت کو کبھی مستقبل کی نگاہ سے دیکھا کرو. یہ نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ چیزوں کی افادیت معلوم ہوئی تو کیا معلوم ہوا. ہر چیز سے آپ جو آپ کو حاصل ہے آپ معلوم ہو سکتے ہو. اس لیے جب تک حاصل ہے اس کی قدر کرو، بڑی قدر کرو. اس کی قدر کرنا ہی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے رضا کو سمجھنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس کی قدر کرو، بہت قدر کرو. اس میں امپرومنٹ یہی ہے کہ قدر کرنا ہی امپرومنٹ ہے، پہچان ہی امپرومنٹ ہے. ایسا نہ کرو کہ اس کو بالکل یہ اتنا پریشان کرو کہ وہ چیز وہاں سے نکل جائے. وہ کوئی چیز ہو سکتی